السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناظرین۔ آج کا ولاگ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ بارش کا سا سماں ہے اور میں نے گاڑی نکالی ہے ابھی اپنے گیرج سے اور رینڈم ویڈیو بنے گی جی انشاءاللہ۔ آج کا جو ولاگ ہے اس کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور جسٹ میں نے ولاگ کے لیے گاڑی نکالی ہے، ایسے آج میرا کوئی کام نہیں تھا اور آج سیکنڈ رمضان ہے جی اور ڈیٹ ہے آئی تھنک آج 24 مارچ 2023 اور ہلکی ہلکی سی بارش لگی ہوئی ہے صبح سے۔ یہ میں اس وقت ہوں للی بی میں اور للی بی کا جو بارش کا منظر ہے نا جی بہت ہی کمال کا۔ یہ اگر آپ دیکھیں میں نے کہا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ ہر طرح سے میں نے ولاگ بنائے ہوئے ہیں، رینی ڈے کے اوپر ولاگ ابھی تک نہیں بنا، بارش کے اوپر، اور اس طرح سے جو ہے نا آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں منظر ڈی ایچ اے ویلی ہومز کا جو منظر ہے وہ کیسا ہو جاتا ہے بارش میں، یہ آپ دیکھیں۔ اور ایک ولاگ اور مجھے بنانا ہے انشاءاللہ تعالی، بہت جلد جو ہے وہ میں بنا دوں گا اسی ویک میں انشاءاللہ تعالی۔ اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ آپ مجھے سجیسٹ کر دیں کمنٹ باکس میں کہ اگلا ولاگ جو ہے وہ مجھے کس سیکٹر یا کس موضوع پہ بنانا چاہیے۔ پلاٹنگ جو ہو رہی ہے ڈی ایچ اے کی وہ دکھانی چاہیے، کمرشل ایکٹیویٹی جو ہو رہی ہے وہ دکھانی چاہیے، یا پھر ہومز کے اوپر ویڈیو بنانی چاہیے۔ ولاگ جو ہے وہ آپ لوگوں نے سجیسٹ کرنا ہے، مجھے ایک ولاگ مجھے اور بنانا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھیں گے منظر جو ہے نا بہت ہی کمال کا۔ اب اس منظر میں اگر بندہ لانگ ڈرائیو پہ نکل جائے کیا ہی بات ہے۔ بہرحال کیا کریں، یہ پارک کا حال دیکھیں جی، یہ پارک کا حال دیکھیں۔ اور اس وقت میں مڑ جاتا ہوں سیکٹر اے کی طرف، چلیں سیکٹر ای بھی دکھاتے ہیں آپ کو، سیکٹر اے بھی دکھاتے ہیں۔ اور رینی ڈے جو ہے وہ امید کرتا ہوں آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ پورے پاکستان میں آج بارش ہو رہی ہے۔ میں ابھی نیوز ہی دیکھ رہا تھا، لاہور میں، ملتان میں، پنڈی میں تو آلسو ہو ہی رہی ہے، اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہے اور کوئٹہ کی بھی نیوز چل رہی تھی کہ کل سے ادھر بھی بارش ہو رہی ہے۔ تو آلموسٹ پورے پاکستان میں ہی بارشیں ہو رہی اور بس اب گرمی کی آمد ہے جی، گرمی نے اب اپنا زور پکڑنا ہے اور یہ آخری بارش آئی تھی سردیوں کی۔ اور ابھی میں گاڑی میں ہوں تو اس وقت ٹیمپریچر بڑا بہترین ہے، اگر میں باہر ہوں تو مجھے ٹھنڈ لگے گی، نارمل کپڑوں میں مجھے ٹھنڈ لگے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر سردی ہو جاتی ہے جب بارش ہوتی ہے۔ تو چلیں پہلے سیکٹر اے کا میں ایک چکر لگا لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کمرشل کے اوپر، اور کمرشل بھی آلموسٹ ریڈی کر دیا انہوں نے، اس کے اوپر بھی آپ کو دکھاتے ہیں ایک چھوٹی سی جھلک۔ یہ جی ناظرین میں اس وقت سیکٹر اے میں آ چکا ہوں اور آج کا ولاگ جو ہے نا یہ آپ کو بہت ہی پسند آنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں بہت اچھا بول رہا ہوں، میں تو بولتے ہی رہتا ہوں۔ آج کا ولاگ ایک تو بارش میں ہے، سیکنڈ تھنگ از کہ آپ کو میں اس میں ایک ساتھ 3 سیکٹر کور کرنے لگا ہوں۔ بی سے میں نکلا تھا، اے میں اس وقت جا رہا ہوں اور یہاں سے نکل کے کمرشل کور کر کے پھر ای میں جاؤں گا، ای کے بعد پھر میں واپس گھر جاؤں گا اور تب تک انشاءاللہ تعالی 10-12 منٹ کا جو ولاگ ہے ہمارا یہ بن چکا ہوگا۔ لے جی اچھا، بڑا شور ہوتا ہے جی روڈ 2 کا، آج آپ کو روڈ 2 بھی دکھا ہی دیتے ہیں۔ روڈ 2 کا جو ہے نا بڑا شور ہوتا ہے، اکثر اوقات ڈیلر اور کنزیومر حضرات کی کالز آتی ہے جب
تو وہ پوچھتے ہیں جی 5 مرلہ روڈ 2 پہ کہاں پہ ہے. تو چلیں ساتھ ساتھ میں آپ سے گپ شپ بھی لگا لیتا ہوں, ریٹس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. ہاں تو سیکٹر اے میں جو ہے وہ 8 مرلہ کے ہوم بھی ہیں اور 5 مرلہ کے ہوم بھی ہیں. ماڈل ہاؤس بھی اسی گلی میں تھا جہاں سے میں نے بھی ٹرن کیا ہے. یہ میں اس وقت ناظرین روڈ 2 پہ آ چکا ہوں. 8 مرلہ کی پرائس چل رہی ہے ناظرین اس وقت 1.35 سے 1.45 کی بریکٹ میں چل رہا ہے. اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو 5 مرلہ جو ہے وہ چل رہا ہے تقریباً 65 سے لے کے 75 کی بریکٹ میں چل رہا ہے اس وقت. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اس سائڈ پہ 5 مرلہ ہے اور میرے لیفٹ سائڈ پہ اس وقت 8 مرلہ ہے. اور یہ ایک فلٹر پلانٹ بھی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے جی ناظرین آپ کا روڈ 2 جس کے بارے میں کافی زیادہ جو ہے وہ باتیں چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ روڈ 2 پہ اصل میں روڈ 2 پہ جو قیمت ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے. مطلب 8 مرلہ ہو یا 5 مرلہ ہو, باقی جو میں نے ابھی پرائس کوٹ کی ہے نا اس سے 10 لاکھ روپے زیادہ ہے قیمت. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آپ دیکھیں مسجد ہے. یہ میں روڈ 2 پہ تھا, فلٹر پلانٹ بھی ہے, مسجد بھی ہے اور وہ سامنے منی مارکیٹ بھی ہے. 4th تھنگ مینٹیننس آفس اے میں ہے. اور 5th تھنگ از کہ جو سیکٹر اے ہے یہ آپ کا بہت زیادہ آباد ہے. اور پھر روڈ 2 نے آپ کے کنیکٹ کرنا ہے جا کر بلو بیل میں. فیوچر جو للی نے کنیکٹ کرنا ہے آپ کے اور ڈائریکٹ بلو بیل میں کنیکٹ کرنا ہے اور وہاں سے بلو بیل نے DHA6 اینڈ DHA5 سے ہمیں جو ہے وہ ہم نے ایگزٹ لے لینا ہے تھرو ایکسپریس وے پہ چلے جائیں گے ہم لوگ. تو اس حوالے سے بھی اس کی ویلیو ہے. اور یہ 4-5 چیزیں جو میں نے آپ کو کوٹ کی ہیں یہ بڑی معنی رکھتی ہیں جی, اس وجہ سے ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ادھر کا. اور آئیڈیل سیکٹر ہے کہ یہ آئیڈیل سیکٹر ہے. اور ایک سیکٹر ڈی للی کا جو سیکٹر ڈی ہے وہ آئیڈیل سیکٹر ہے جہاں پہ قیمتیں جو ہیں وہ 10 سے 15 لاکھ روپے زیادہ ہوتی ہے. اور ابھی اس وقت جو رائٹ ناؤ مارکیٹ کا جو ڈکریز ہے جس میں جو گھر 75 لاکھ کا تھا وہ 65 لاکھ میں بھی اس وقت مل رہا ہے. 60 سے لے کے 65 کے بیچ میں اویلیبلٹی آ جاتی ہے. نان پوزیشن والے گھر مل جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بھی اب جیسے نان پوزیشن ہوم ہے تو اس کی اگر وہ 60 میں مل رہا ہے اور پوزیشن والا گھر 65 میں مل رہا ہے. اچھا ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں, اکثر اوقات لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ نان پوزیشن اور پوزیشن میں فرق کیا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے جی نان پوزیشن گھر وہ ہوتا ہے جس کو ابھی تک انہوں نے ہینڈ اوور نہیں کیا ہوتا, کیونکہ یہ گھر تو آپ کو پتا ہے DHA نے بنائے تھے. یہ فزیکلی تو کسی بندے نے نہیں بنائے خود, یہ تو انسٹالمنٹ پہ 2008 میں ان کی انسٹالمنٹ سٹارٹ ہوئی تھی, 2012 میں ان کی انسٹالمنٹ ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر DHA نے لینڈ ایکوائر کی, پھر DHA نے گھر بنائے اور پھر 18-19 میں جو ہے وہ ڈیلیوری ہونی شروع ہو گئی تھی گھروں کی. تو یہ اس وقت میں کمرشل پلازے کی طرف ہوں ناظرین. کمرشل پلازا بالکل ریڈی ہے, روڈ کو کھول دیا گیا. اور فیوچر میں آپ کو وہ سامنے جو جگہ نظر آ رہی ہے میری انگلی جدھر جا رہی ہے یہ جگہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی ہمیں. مطلب DHA ویلی کے انڈر آ چکی ہے جگہ, اس کے اوپر بھی اب ڈیولپمنٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں. پلازا جو ہے وہ جناب بالکل چمکے مار رہا ہے, لشک رہا ہے. اب ہینڈ اوور کب کریں گے اس کی نہیں سمجھ آ رہی ہے کب تک ہو جائے گا. چلیں گے تو بہترین ہو گیا کہ ادھر یو ٹرن بھی موجود ہے. اچھا جی چلیں اب میں چلتا ہوں واپسی کی جانب. منی مارکیٹ تو آپ کو میں کئی دفعہ دکھا چکا ہوں, اگر آپ نے منی مارکیٹ نہیں دیکھی ہوئی تو میرے بلاگ میں آپ آئیں گے تو منی مارکیٹ دیکھ لیں گے. ہو اتنا بڑا کھڈا. اچھا وہ میں آپ کو بتا رہا تھا نان پوزیشن کا. تو نان پوزیشن والے جو گھر ہیں اب ہم جا رہے ہیں سیکٹر ای کی طرف. میں وہ سامنے سیکٹر ای ہے بالکل سامنے, بس تھوڑا سا ہی جاؤں گا کیونکہ بارش جو ہے وہ ہلکی ہو چکی ہے ابھی. اور اچھا نان پوزیشن والا جو گھر تھا ناظرین وہ اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہوتا ہے. بعض اوقات جو گھر ہوتا ہے نان پوزیشن وہ گرے اسٹرکچر میں ہوتا ہے, بعض اوقات فنشنگ مراحل میں ہوتا ہے, بعض اوقات آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے. 10% کام رہتا ہوتا ہے. 10% میں کیا آتا ہے آپ کا 2-4 سوئچ ہوں گے, کوئی لاک ہوگا, موٹر ہوگی پانی کی, اور اسی طرح سے کوئی پینٹ شینٹ کہیں سے اکھڑا ہوگا, تو وہ 10% میں آتا ہے. تو اب کچھ لوگ رسک لیتے ہیں نان پوزیشن میں, وہ بھی ایک طرح سے بہتر ہے, لیکن اس میں ہم لوگ ٹائم نہیں دے سکتے, ٹائم پیریڈ نہیں بتا سکتے 2 مہینے میں ملے گا, 3 میں ملے گا, 6 ماہ میں ملے گا, 1 سال میں ملے گا. وہ ملنے پہ آئے تو 15 دن میں مل جائے, مہینے میں مل جائے, کیونکہ وہ DHA کی اتھارٹی ہے تو DHA نے دینا ہوتا ہے. وہ جو آنر ہوتا ہے اس نے تو جسٹ آپ کے گھر نام کرنا ہوتا ہے, اس کے علاوہ اس کی رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے, پھر DHA نے آپ کو دینا ہوتا ہے.
تو اس طرح سے جو ہے وہ نان پوزیشن ہم اس کو کہتے ہیں، اس کیٹیگری میں جو فال کرتا ہے، اور پوزیشن والا گھر ہم اس کو کہتے ہیں جو بالکل ریڈی ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ ریڈی گھر ہے، یہ تو سارے سیکٹر ہی ریڈی ہیں للی کے، آلموسٹ سی کو چھوڑ کے چاروں سیکٹر ایکٹیو ہیں، فیملیز ماشاءاللہ رہ رہی ہیں اور بڑے احسن طریقے سے رہا جا رہے ہیں یہاں پہ، بڑا ہی خوشگوار ماحول ہے اور بڑا ہی بہترین جناب یہاں پہ. یہ دیکھیں جی بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے اعظم بھائی کے بچے ہیں. اگر اعظم بھائی آپ بھی میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے بچے اس وقت کرکٹ کھیل رہے ہیں گلی میں. تو ناظرین اس وقت میں سیکٹر ای میں ہوں. اچھا پوزیشن والے گھر کی بات ہو رہی تھی تو میں یہیں سے موڑ لیتا ہوں کیونکہ آگے بھی مجھے موڑ نہیں ہے. تو پوزیشن والے گھر یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں جو بالکل ریڈی ہیں، جن کی چابیاں دے دی گئی ہیں لوگوں کو اور وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں. اور باقی سب کا تھینک یو جنہوں نے گاڑی کی مبارکباد دی، کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے پرسنلی بھی جانتے ہیں، تو ان کی جو وشز آئی ہیں مجھ تک گاڑی کے متعلق، ان سب کے لیے جو ہے وہ میری بھی وشز ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی کاروبار میں رزق میں ڈھیروں برکتیں نازل فرمائے اور میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور مجھے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اور بے شک ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، میں خود بڑا گناہ گار ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص برکتیں اور نوازشیں ہوتی ہیں جو انسان کو جو ہے وہ ان نعمتوں سے نواز دیتا ہے. بے شک یہ اسی کا ہی انعام ہوتا ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا. اب ان لوگوں کو تھینک یو میری طرف سے بہت بہت. اور یہ لیں جی ناظرین، اس وقت آپ کو للی بی کا بھی وزٹ کروا دیا میں نے، للی اے کا بھی، للی ای کا بھی. اور پلازا جو کمرشل ہمارا ریڈی تھا وہ آلموسٹ 2 ماہ تو ہو گئے ریڈی ہوئے اور وہ بھی تک ریڈی ہے، آگے کوئی اس پہ پیش رفت نہیں ہوئی. تو ابھی جو ہے وہ میرا تو خیال کہتا ہے کہ اختتام کرتے ہیں، یا پھر ایسا کرتا ہوں میں ڈی کے ایگزٹ سے اختتام کر لیتا ہوں. چلیں بی کے گیٹ پہ آ کے کرتے ہیں اختتام. تو ہمارا لینڈ ہے جی ناظرین، آپ لوگوں نے پورا ولاگ دیکھا اس کے لیے تھینک یو. اور میں جو نکل کے سردی میں اور بارش میں آپ لوگوں کے لیے آیا تھا اس کے تو آپ نے پیسے پورے کرا دیے جی دیکھ کر ولاگ کو. اور کوئی چیز غلط لگی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، مجھے پرسنلی واٹس اپ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہوتا ہے. اور کسی بھی قسم کی اگر آپ کو معلومات چاہیے ہو ڈی ایچ اے ویلی ہومز کی یا ڈی ایچ اے ویلی میں پلاٹ کی، بیلٹ پلاٹ کی، نان بیلٹ کی، کوئی بھی فائل چاہیے ہو، کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم ہو، آپ مجھے کمنٹ باکس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی رسپانس دیا جائے گا. اور آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. یہ جی میں اس وقت للی ڈی کے میں مین بولیوارڈ سے جو ہے وہ میں نے یو ٹرن لے لیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی رسپانس دیا جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ بتا دیا جائے گا. کوشش کروں گا اگر کوئی چیز ایسی ہو جو تفصیل طلب ہو تو ولاگ میں بتا دیتا ہوں، میں آپ کے جو سوال ہوتے ہیں اس کے جوابات دے دیتا ہوں. اور اسی طرح سے باقی لاسٹ جو ولاگ تھا میرا اس میں تو مجھے مبارک دی تھی گاڑی کی، تو میں نے آپ سب کا تھینک یو ادا کر دیا، شکریہ کر دیا سب کو. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے. اور اسی کے ساتھ میں اپنے ولاگ کا اختتام کرتا ہوں ناظرین. اور بس ابھی ایگزٹ کی طرف جا رہا ہوں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے. میرا مالک ہی ہے اس پہ قادر. اور آج رمضان کا دوسرا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان المبارک کی ڈھیروں برکتیں جو ہے وہ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ملتے ہیں ناظرین نیکسٹ ٹائم، نیکسٹ ویڈیو، نیکسٹ ولاگ میں. فی امان اللہ، اللہ حافظ.